الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز بحول تعالیٰ ہم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ تجھ تک پہنچنے کے لیے راستہ بتا، ایسا راستہ بتا میں تجھ تک بہت جلد پہنچ جاؤں، جلد تیرے قریب ہو جاؤں، تیرا قرب حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ تو سب کے لیے عام راستہ ہے، میں تیرا رسول ہوں تو مجھے خاص راستہ عنایت فرما جس کے ذریعے سے میں تیرے قریب پہنچ جاؤں، جلد تیرا قرب حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسی کلمے کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسی کلمے کو بندہ سمجھ کر تصدیق کر کر مومن ہوتا ہے، اسی کلمے کو بندہ جو تصدیق کیا ہے اسے دیکھ کر محسن ہوتا ہے، اسی کلمے پر عمل کر کے بندہ متقی ہوتا ہے، اسی کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر صالحین کا مرتبہ پاتا ہے، اسی کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کر دیکھ کر شہداء کا مرتبہ پاتا ہے، صدیقین کا۔ اسی طرح سے نبی نہیں ہو سکتا مگر مقام نبوت پہ فائز ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو تم ہوتے۔ نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، نبوت ختم ہو چکی ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا بشارت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے کچھ گہری سوچ میں، فکر میں بیٹھے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تھوڑے دن کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں گھر کے سامنے سے، کس کے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کہا، السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر پہچانے نہیں اور سلام سنے نہیں اور جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سلام کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جلال، پھر دوبارہ سلام کرے، کوئی جواب نہیں آیا، پھر تیسری بار سلام کرے۔ اب جہاں جانا تھا وہ رک گئے، واپس چلے گئے، واپس سیدھا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اے امیر المومنین میں گزر رہا تھا، سارا واقعہ بتائے۔ عثمان غنی مجھے دیکھ کر بھی جواب نہیں دے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے کچھ دن ہوا ہے اور ہم میں نفاق آ گیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چلو میں خود چلتا ہوں۔ اب فراست دے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود آئے، جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیفیت میں تھے، جو سوچ میں تھے، جو فکر میں تھے، وہ فکر ختم ہو گئی، کہ تو کوئی بھی چیز کی کیفیت کچھ دیر تک ہوتی ہے، اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ جب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرے، جو ہم کا جواب دیا، ساری بات ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہاں سے عمر گزرے، آپ کو سلام کرے ایک بار، دو بار، تین بار، اور آپ نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گزرے ہی نہیں۔ اب دیکھیں شکایت کرنے والے کون ہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاید میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے،
اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے عمر گزرے ہی نہیں. اور حضرت عثمان غنی کون ہے؟ جنگ تبوک کے موقع میں جب آپ نے دولت لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھوں میں لے کر فرماتے ہیں اب عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، عشر مبشرہ میں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عمر تو گزرے ہی نہیں یہاں سے. اب فراست امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اے عثمان کیا آپ کوئی گہری سوچ میں تھے، کوئی فکر میں تھے؟ تو آپ نے کہا امیر المؤمنین بالکل میں بہت گہری سوچ میں تھا، ایک فکر میں تھا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ گزرے میں نہیں دیکھا. پھر جب خیال آیا تو بولے ایسی کیا غور فکر ہو گئی آپ کو، ایسی کیا پریشانی آ گئی آپ کو کہ حضرت عمر گزر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، آپ کو سلام سنائی نہیں دے رہا، دیکھ رہے ہیں مگر دکھ نہیں رہے. ہوتا ہے نا ہم کسی پریشانی میں ہو، کوئی غیری فکر میں ہو تو ہم بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ دکھ نہیں رہا ہوتا ہے، ہم اسی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے بہت بڑا زمانہ پایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، ہم میں سے کوئی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ مدار نجات کیا ہے، نجات کا دار و مدار کس پہ ہے، خبر کی نجات، حشر کی نجات، جنت دوزخ، یہ ساری نجات کا دار و مدار کس پہ، مدار نجات کس پہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے کہتے ہیں اے عثمان غنی میں نے پوچھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مدار نجات ہی. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانے پاک کا صدقہ ہے کہ ہم یہ کلمے کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اب کلمے کو شروع کرتے ہیں. کلمے میں ٹوٹل 24 حروف ہیں. حروف مانے الفابیٹس. کتنے حروف ہیں؟ 24. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ کاؤنٹ کر لیں 24 ہے. اور یہ کلمے کے 2 جز ہیں، ایک کو جز الوہیت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جز رسالت. جز الوہیت کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اس کو جز الوہیت کہتے ہیں. اور جز رسالت کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جز رسالت کہتے ہیں. تو جز الوہیت میں بھی 12 حروف، جز رسالت میں بھی 12 حروف. حروف مانے الفابیٹس. تو ٹوٹل الفابیٹس حروف کتنے کلمے میں؟ 24. 12 جز الوہیت میں اور 12 جز رسالت. اب لفظ مانے ورڈس، WORDS ورڈس، حروف. کلمے میں پورے حروف کتنے؟ 7. جز الوہیت میں کتنے حروف ہیں؟ 4. جز رسالت میں کتنے؟ 3. 4 جز الوہیت میں، 3 جز رسالت میں. جز الوہیت میں 4 کون سے؟ لا الہ الا اللہ، 4 ہو گئے. اور جز رسالت میں 3 ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جز الوہیت اور جز رسالت. تو حروف کتنے؟ 24. 12 جز الوہیت، 12 جز رسالت. اب جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں. جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نام ہیں. جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے جو 2 نام ہیں وہ کون سے؟ ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے الہ. جز رسالت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں وہ کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے؟ رسول. اب اس کی تشریح کیسا ہے؟ جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے جو 2 نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے. ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی معنی صفتی نام ہے. ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. وصفی نام کیا ہے؟ الہ. جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصفی نام کیا ہے؟ رسول. اب مین پوائنٹ پہ توجہ کے ساتھ، جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کس پر ایمان لے رہے ہیں؟ جز الوہیت. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کو اللہ بولنا ایمان ہے. ایمان لانے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کے ذریعے ایمان آتا ہے.
اسی کے ذریعے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا جاتا ہے، اسی کے ذریعے مسلمان مومن ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، صالحین میں شمار ہوتا ہے، شہداء میں ہوتا ہے، صدیقین میں ہوتا ہے۔ تو اسی کلمے کے ذریعے ساری ترقیاں ہیں۔ تو اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، پہلے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ، سب کی انڈرسٹینڈنگ کہ اللہ کو اللہ بولنا ایمان ہے، اللہ کو اللہ بولنا کلمے میں یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان ہے، یہ ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا لیا جا رہا ہے کلمے میں؟ اللہ معبود ہے بولنا ایمان ہے۔ جو اللہ معبود ہے بولا وہ مسلمان، جو اللہ معبود ہے تصدیق کر لیا مومن، جو اللہ معبود ہے دیکھ لیا محسن، جو اس پہ ٹک گیا وہ متقی۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بولنا ایمان ہے۔ جو رسول بولا وہ مسلمان، جو رسول تصدیق کر لیا مومن، جو رسول دیکھ لیا محسن، جو اس پہ عمل کر لیا وہ متقی۔ تو کیا بات سمجھ نہیں آئی کلمے میں؟ یہ بڑی گہری بات ہے، قوم کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ باتیں جس سے ایمان آنا ہے وہی چھوڑ دیے، جس سے ایمان آنا ہے۔ تو ابھی تک پہلے بھی ہم جب حلقے میں آنے سے پہلے ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ تھی اللہ کو اللہ بولنا ہے، اللہ کو معبود بولنا، اللہ الہ ہے بولنا ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بولنا ایمان۔ تو دو نام ہے، تو دو نام میں لے کے آنا۔ اب اللہ تعالیٰ جو کلمہ اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ لا سے شروع کر رہے ہیں، پہلے نہیں پھر ہو، پہلے نہیں بولنا، پہلے انکار کرنا پھر اقرار، طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ لا سے کیا کرنا ہے؟ انکار، انکار کرنے کے بعد الہ کی جو ہے نا بات کرنا ہے۔ اب پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کلمے میں کیا ہے لفظ؟ لا الہ الا اللہ، ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے ورڈ بائی ورڈ، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی ترجمہ۔ تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی زبان کو اگر ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اس کے اصطلاحی ترجمے سے سمجھنا ہوتا ہے۔ لفظی ترجمے سے سمجھے تو معنی سمجھنے نہیں آتے، لفظی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرے کوئی معنی سمجھنے نہیں آتے، اس کو اصطلاحی میں لے کے آنا پڑتا ہے۔ اب ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں کلمے کا۔ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، اللہ کے معنی مگر سوا، اللہ کے معنی اللہ۔ اب یہ ترجمہ پورا کریں، نہیں معبود مگر اللہ۔ اگر لفظی ترجمہ کرے تو معبود کا انکار ہو جا رہا، اللہ سے ثابت کرنا ہے تو معبود کا انکار کرتے رہے، اللہ سے کیا ثابت کر رہے؟ پھر لفظی ترجمہ کرے تو معبود کا انکار ہو رہا ہے، نہیں معبود نہیں ہے، اللہ ہے۔ پھر اللہ سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ معبود کا انکار ہو گیا تو پھر اللہ سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ لفظی ترجمے سے کیا ہوتا ہے؟ علماء اکرام کہتے ہیں لفظی ترجمے سے کفر ہاتھ کو آتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اصطلاحی ترجمہ۔ اصطلاحی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب کوئی آ گیا اصطلاحی میں۔ اب سمجھنے کے لیے لا کے دو قسمیں، ابھی کوئی کو سمجھنا ہے، لا کو سمجھنا ہے۔ تو لا کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے عارضی انکار، ایک ہوتا ہے مستقل انکار۔ عارضی انکار کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ مستقل انکار کیا ہوتا ہے؟ اردو میں کوئی نہیں۔ اب اس کی مثال ہے، اب یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ عاصم صاحب کے گھر پہ کسی کو بھیج دو، جا کے کھٹکا مارے، عاصم صاحب کے گھر میں گھر والے نکلے، بولے عاصم ہے، وہ تو بولتے ہیں ابھی عاصم نہیں ہے، باہر گئے حلقے میں، بعد میں آتے، 4 بجے تک آتے، 5 بجے تک آتے، ابھی نہیں ہے بول کے بولتے۔ اب عاصم صاحب کے گھر پہ جا کے بولے نصیر ہے کیا پوچھے، تو اندر سے کیا بولتے؟ یا کوئی نصیر نہیں رہتا بولتے، کوئی نصیر نہیں رہتا یہاں پر، اندر سے نہیں آنا بولتے، ادھر ادھر سے آئے تھے بول کے جواب آتا اندر سے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کوئی مطلب کیا ہے؟ مستقل انکار، خطائی انکار، پرماننٹ انکار۔ تو کلمے میں جو لا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ کیا ہے؟ پرماننٹ انکار ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں لا نفی الجنس۔ تو لا کی دو قسمیں، ایک لا نافیہ اور دوسرا لا کیا ہے؟ لا نفی الجنس۔ لا نافیہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی انکار، نہیں ہے عاصم نہیں ہے، 5 بجے تک آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گھر پہ نہیں ہے، 5 بجے تک آتے، ابھی باہر کام سے گئے ہوئے۔ اب نصیر ہے کیا بولے تو کیا بولے؟ کوئی نصیر ہے، یہاں رہتا ہی نہیں کوئی نصیر، نصیر کے نام کو جانتے بھی نہیں ہم لوگ، کوئی نصیر نہیں ہے یہاں پر۔ تو بات کیا ہے؟ مستقل کا۔ تو کلمے میں جو لا استعمال ہو رہا ہے وہ کون سا استعمال ہو رہا ہے؟
لا نفی الجنس، پرماننٹ انکار، سو کوئی معبود نہیں ہے. تو لا نفی الجنس استعمال ہو رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں مگر ضروری سننا ہے. ایمان کی باتیں، ایمان لے کے آنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے، یاد رکھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو عمل میں بھی لانا ہے. تو لا نفی الجنس کا ڈیفینیشن اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے کہ لا نفی الجنس جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اسم پر تنوین گرا کر فتح لگاتا ہے اور ساتھ میں مقدر لاتا ہے ایو شین، کوئی شے، کوئی چیز. عربی کا قاعدہ ہے جب اسم آتا ہے تو تنوین آتا ہے اس کے اوپر. اب کلمے میں جو اسم ہے الہ، اس پہ الہن نہیں ہے، کیا آ رہا ہے؟ الہ. الہن آنا چاہیے تھا مگر کیا آ رہا ہے؟ الہ. لا الہن نہیں ہے، کیا ہے؟ لا الہ. تو یہ جو لا آیا ہے یہ لا نفی الجنس ہے، خطائی انکار ہو رہا. تو بھی کس کا انکار ہو رہا؟ اب حدیث سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے سے گزر، خاموش بیٹھے ہوئے، وہ غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا غور و فکر کر رہے ہو، کلام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں. کیا فرمایا لوگوں نے؟ ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے. کیوں کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کی عقل نہیں ہے، ہماری عقل میں وہ بات نہیں آ سکتی، تو ہماری عقل سے ورا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. تو غور و فکر کس میں کرنے کا حکم دیا گیا؟ مخلوق میں. پھر کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کے پاس سے گزرے. پھر وہ جماعت غور و فکر کر رہی ہے، تفکر کر رہی ہے، سوچ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کلام کیوں نہیں کرتے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنا چاہیے، مخلوق میں غور و فکر کریں، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کریں. مخلوق میں ہی غور و فکر کریں، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا. قرآن کی ایک آیت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رات میں اٹھے تشریف اور وضو کیا آپ نے اور مسجد نبوی میں آئے. اب نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ایسی ادا کر رہے ہیں کہ خیام میں اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی. پھر رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اتنا روئے کہ زمین پوری گیلی ہو گئی. اور فجر کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دے دی. حضرت بلال نے اذان دینے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روں کہ آج جو ہے نا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے. وہ آیت یہ ہے کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مند والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آپ فرماتے ہیں افسوس ہے اس شخص کے اوپر یہ آیت پڑھے اور تفکر نہ کرے. یہ آیت پڑھے اور کیا کرے؟ تفکر نہ کرے کہ رات اور دن کے پیدا ہونے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، آسمان اور زمین کے پیدائش میں کس کے لیے نشانی ہے؟ عقل مند کے نشانی. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور فکر کرے. ذکر اور فکر میں اس کی زندگی گزارے، اللہ کا ذکر کرے، فکر کرے. فکر کس کی کرنا ہے؟ مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے تو اس کا دل بولنے لگتا ہے. جب اس کا دل بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان سے ایسی حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. وہ بندے کہ جب غور و فکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اس کی زبان، اس کا دل بولنے لگتا ہے. جب اس کا دل بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
جس کا دل مخلوق سے اسباب سے خالی ہوتا ہے. مخلوق کے بت نہیں ہے، اسباب کے بت نہیں ہے، مورتیاں نہیں ہے، مخلوق کی مورتیاں، اسباب کی مورتیاں جس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم کی قدر کرتا ہے. تو صراط مستقیم آپ بتاتے ہیں، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، صراط مستقیم صدیقین کا راستہ ہے، صراط مستقیم شہداء کا راستہ ہے، صراط مستقیم صالحین کا راستہ ہے. تو ایسا بندہ جس کا دل جو ہے نا مخلوق سے اسباب سے خالی ہوتا ہے، صراط مستقیم کی قدر کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور جس کا دل مخلوق سے اسباب سے بھرا ہوتا ہے تو صراط مستقیم کی کوئی قدر نہیں ہوتی. آرے بولنے کے بات ہے ان کے، ایسا ہوتا کیا، ایسا کرے تو ہوتا کیا، بہت کام ہے، پروفیشنل لائف ہے، ابھی زندگی ہے، کمانے کی عمر ہے، بعد میں کریں گے سب ساری چیزیں. تو یہ جو ہے نا جس کا دل جو ہے نا مخلوق سے بھرا ہوتا ہے، اسباب سے بھرا ہوتا ہے، اس کو صراط مستقیم کی کوئی قدر نہیں ہوتی. جب قدر ہی نہیں ہوتی ہے تو چلنے کی بات تو دور کی بات ہے. جب قدر ہی نہیں ہے تو اس کو چلنے کی بات کیا ہے، بہت دور کی بات ہے. آپ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا قول کوٹ کرتے، یہ قول کوٹ کون کر رہے ہیں؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ. کیا فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندو، تم اپنے عمل سے اور اپنے کلام سے لوگوں کی نصیحت کیا کرو. یہ قول کو کوٹ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ اے واعظ کرنے والے، اپنے باطن کی پاکی اور دل کے تقوی سے لوگوں کو واعظ کر. ظاہری سور کے تیرا واعظ کرنا بیکار. آپ فرمائے ظاہری سور کے جبہ کرتا ساری چیزیں ڈریسنگ کر کے، ہیوی ڈریسنگ کر کے، کہتے ظاہری ڈریسنگ کر کے تیرا واعظ کرنا بیکار ہے، باطن کی پاکی اور قلب کے تقوی سے بیان کر. تو حضور غوث الثقلین کی حکمت کے بیان کے زبان سے نہیں ہوتا بیان. آپ فرماتے ہیں باطن کی پاکی، قلب کا تقوی، یہ بیان کرنے کا ریسورس ہے. بیان کا ریسورس آپ یہ بتائیں. تو بیان کیسے کرنا ہے؟ باطن کی پاکی اور قلب کا تقوی. اب اسی مثال کو اور مزید سمجھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی مثال لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پاکی کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے، ظاہری پاکی کرنے کے لیے پانی چاہیے. پانی کہاں سے ملتا ہے؟ اس کے ریسورسز کدھر ہے؟ سمندر سے پانی آ سکتا ہے، دریا سے پانی آ سکتا ہے، بولی سے پانی آ سکتا ہے، بور ویل ڈالیں وہاں سے پانی آ سکتا ہے. یہ پانی کے سورسز ہے. اور پانی سے کیا ہوگا؟ پانی سے پاکی ہوگی. یہ کیا ہے؟ ظاہری پاکی ہے. ایک اور پاکی ہوتی ہے باطنی پاکی، جو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے بتایا. باطنی پاکی کیا ہے؟ نفس کی پاکی، قلب کی پاکی، روح کی پاکی. تو باطنی پاکی ہے، اس کا بھی پانی ہوتا ہے اور اس کے بھی سورسز ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں باطنی پاکی، ظاہری پانی کے سورسز کیا ہے؟ سمندر ہے، دریا ہے، بولی ہے، بورویل ڈال دیا آپ نے، یہاں سے پانی آ رہا ہے. پانی کے سورسز ہیں آپ کے، ایگزامپل اور زیادہ لے لیں جتنے بھی سورسز ہیں. باطنی پاکی کے بھی سورسز ہیں. باطنی پاکی کہاں سے آتا ہے؟ صالحین سے باطنی پاکی آتا ہے، پانی آتا ہے. باطنی جو پاکی کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ شہداء سے ملتا ہے، صدیقین سے ملتا ہے، انبیاء علیہ السلام سے ملتا ہے پانی. تو یہ پانی جو پانی آپ کو نظر آتا ہے، پانی دیکھ رہے ہیں H2O اس کا فارمولا ہے، مگر وہ باطنی پانی وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا علم اس کا جانتا پر، وہ جس کو مل گیا، یہ پانی اگر جس کو مل گیا اس کا باطن پاک ہو جائے گا. یہ پانی سے کیا ہوگا؟ اس کا باطن پاک ہو جائے گا. آپ وہ مثال دیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. ایک گندا پانی کے پاس سے گزر رہا ہے، گندا ہے، تو پانی اس کو دعوت دیتا ہے اے گندے تو میرے حوالے ہو جا، تو میرے تابع ہو جا، تو میرے اندر آ جا، میں تیرے کو پاک کر دوں گا. تو گندا کہتا ہے میرے کو شرم آتی ہے. تو پانی جواب دیتا ہے اے گندے جب تک تو مجھے حوالے نہیں کرے گا، تو میرے انڈر نہیں آئے گا، تو میں تجھے کیسا پاک کروں گا. تو گندا ہے، پانی کے قریب ہوگا، پانی کو اپنے اوپر لے گا، اپنے حوالے کر دے گا، پانی کے انڈر میں آ جائے گا، پانی میں ڈبکی لگائے گا، تب پاک ہوگا. پانی سے دور رہ کے گندا سمجھے کہ میں پاک ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے آپ مثال لیتے ہیں، یہ تو ظاہری پاکی ہے. باطنی پاکی کا بھی وہی حال ہے کہ بندہ صالحین سے دور رہ کے کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں اندر سے. بندہ شہداء سے دور رہ کے کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں، صدیقین سے دور ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں. تو یہ انبیاء علیہ السلام سے دور ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں، تو یہ پاکی اس کی نہیں ہے، وہی دور ٹھہر کے دیکھ رہا ہے.
اب اس کو شرم کیا ہے؟ باطنی ظاہری پاکی والا شرم کھا رہا ہے، تو یہ باطنی پاکی جو نہیں کر رہا ہے، دور ہے ان سے، اس کی شرم کیا ہے؟ اس کو دنیا سے رغبت ہے، دنیا سے محبت ہے. یہاں گئے تو یہ چھٹ جاتا، سمجھ رہا ہوں، یہاں گئے تو یہ میرے مزے ختم ہو جاتے، یہ ٹائم ضائع ہو جاتا، یہ شوقہ چلے جاتے. تو جو ان سے قریب ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں اس کی گناہوں کی زندگی چھوٹ جائے گی مگر کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا. تو یہ اس کی سمجھ کا پھر شیطان کا دھوکہ ہے. تو کتنی اچھے انداز سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے. تو یہ ساری صلو علی النبی سیدنا محمد و علیہ وسلم. قرآن سے بھی ہم آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 112. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر یقیناً اس کے پروردگار کے پاس موجود ہے. جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، کیا یہ من اسلم وجہہ للہ فہو محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا اجر میرے پاس ہے، اور دنیا اور آخرت میں اجر اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اب اپن انی وجہت وجہیہ بھی بولتے نا، میرا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. تو اب رخ یہ باطن کی مثال ہے. دل اللہ کی طرف ہونا، دل ہمارا کدھر ہے؟ اسباب کی طرف ہے، مخلوق کی طرف ہے. تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس کا دل مخلوق سے اسباب سے خالی ہوگا وہ صراط مستقیم کی قدر کرے گا اور صراط مستقیم پہ چلے گا. جس کا دل اسباب اور مخلوق سے ناپاک ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ صراط مستقیم کی قدر بھی نہیں کرے گا، اس راستے پہ بھی نہیں چلے گا. اب مخلوق دیکھیں، غیر اللہ، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے سوا غیر کو اپنا دوست اور مددگار بناتا ہے، اللہ کے سوا غیر کو اپنا دوست اور مددگار بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یعنی نہایت ہی کمزور، یعنی بہت کمزور. مکڑی کے جالے کی مثال ایسی ہے. دوست کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کو سمجھنے کے لیے دوست سے ہم اپنی راز کی باتیں بتاتے ہیں، دوست کو خوشی اور غم میں شامل کرتے ہیں، اور دوست کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوست کی پسند کو پسند کرتے ہیں، دوست کی ناپسند کو ناپسند کرتے ہیں، جب تک کہ دوست کے ساتھ تو ہو کم سے کم. فار ایگزامپل ایک دوست ہے، اس کو سگریٹ کا دھواں نہیں پسند، اور دوسرا جو دوست ہے اس کو سگریٹ کی عادت ہے. تو ان دوست کے خاطر کیا کرے گا؟ جب تک اس کے ساتھ ہوگا سگریٹ نہیں پیے گا، اگر پینا ہو تو باہر دور جا کے پی کے آئے گا، دوست سے دور ہو کے پی کے آئے گا. اور جو بندے اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو گناہوں کی زندگی نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو نافرمانی نہیں پسند، تو اپن کون سے کونے میں جا کے اللہ سے بچ کے گناہ کر سکتے؟ یہاں تو سگریٹ چلو تھوڑی دور جا کے پیچھے کونے میں جا کے سگریٹ پھونک کے آ گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر تو ہر جگہ پر ہے. تو کون سا کونا ایسا ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہے؟ تو جو اللہ کو دوست بنا لیتا ہے تو ہمیشہ اللہ کی پسند اور ناپسند پہ نظر رکھتا ہے. اور یہ ہمیشہ کہ تو نارمل زندگی کا دوست کیا ہے؟ ایک دن ملے، ایک گھنٹہ ملے، فرائیڈے ملے، سیٹرڈے ملے، پھر 4 دن اپنی مرضی سے گزارے، ایک دن اس کے ساتھ اس کی مرضی سے گزار لیے. اور دوست کی پسند، اس کو اگر وہ لباس پسند ہے تو ان بھی وہی لباس پہنے گا، دونوں ایک ہی لباس، شادی میں، عید کے دن، کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں، دونوں وائٹ شرٹ بلیک پینٹ، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو دونوں ایک دوسرے کی چوائس، یہ دوست کی یہ چوائس ہے وہ بھی چوائس کرے گا. تو دوست کی پسند اس کی پسند، دوستی کر رہے ہیں، راز بتاتے ہیں. غم میں اگر غم ہو جائے تو پہلے دوست کو فون کرے گا، یار میرا یہ غم ہو گیا، آؤ میرے سے ملو. دوست جب اس سے ملے گا اس کو راحت ملے گی. تو جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، جب اس کو کوئی غم آتا ہے تو مولا کو اپنا غم سنا دیتا ہے، اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. یہ دوست دنیا کا دوست کو بلاتا ہے، وہ ملنے کے بعد سناتا ہے، مگر جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے وہ ہر آن اپنے رب کو اپنا غم سناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون اطمینان حاصل کرتا ہے. اور جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی میں سب سے پہلے دوست کو بلاتا ہے، اس کو بولتا ہے دیکھ بھائی میں نے یہ گھر لیا، یہ میں نے کار لی، سب سے پہلے تو بیٹھے گا. دوست ہے میرا، خاص دوست ہے بھائی، سب سے پہلے تیرے کو بٹھاؤں گا میں، تو پہلے میری گاڑی دیکھنا. انگیجمنٹ بھی وہاں تو ایسے ہی دوست ہوتے ہیں، سب سے پہلے اپنی انگیجمنٹ، اپنی فیانسی کی فوٹوز کو بتاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. یہ دوستی دنیاوی دوستی کا حساب ہے، مطلب اپنی خوشیوں کو سب سے پہلے کس کو بتائے گا؟
اپنے دوست کو بتائے گا. تو جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے تو ہر خوشی میں مولا کو بولے گا الحمدللہ رب العالمین، مولا تیری تعریف ہے، مولا تیری تعریف. تو یہ دوستی، تو کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا والوں سے دوستی کر لیتے ہیں، جو لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں، وہ دوستی کیسی ہے؟ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. مکڑی کا جالا کیا سنبھالے گا؟ کچھ بھی نہیں سنبھالتا. تو دوستی اپن کس سے کرے؟ مکڑی کے جالے بنا لے کے اپن خوش ہے، او یہ ہے نوکری ہے، گھر ہے، ہے پورے اسباب ہے، یہ پورے لوگ ہیں. انہوں کو لے کے اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل مطمئن ہوں، میں ساری جو ہے نا چیزیں کر چکا ہوں، اب میرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. مکڑی کے جالوں پہ بھروسہ ہے حدیث کی روشنی میں. تو اصل جو مضبوطی ہے وہ کس سے؟ اللہ کو دوست جو بنا لیا اس کی. اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے غیر اللہ. مثال سمجھنے کے لیے ایک ہاسپٹل ہے، اس کا نام ہے ABC ہاسپٹل. یہ بڑی گہری مثال ہے سمجھنے کے لیے. اس میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس میں میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، اس میں کیفیٹیریا بھی ہوگا، اس میں کلیننگ ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، اس میں ایکس رے کا بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا، اس میں ڈاکٹرز مختلف ہوں گے، سارے چیزیں ہوں گی. مگر وہ جو ہاسپٹل سارے لوگوں کو جو ہائر کیا، ان کی جو اسکل سیٹ ہے اس نے ڈیولپ نہیں کیا. اسکلڈ امپلائی کو اس نے ہائر کر لیا. اس نے کسی کو ڈاکٹر نہیں بنایا ایجوکیشن کر کے، چھوٹے بچے کو پال کے بڑا ہو کے ڈاکٹر بن کے اس کے ہاسپٹل میں، ایسا نہیں. بنایا ہوا ایکسپیرینس ڈاکٹر کو رکھا. اب یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو بدنام کون ہوتا؟ ہاسپٹل. اگر سروس اچھی ملی ہے تو نام کس کا ہوتا؟ ہاسپٹل. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ جس اس ہاسپٹل میں جتنے چاہے ڈپارٹمنٹ ہو، اگر اس کے انڈر ہے تو اس کا فائدہ، اس کا نقصان کس کو جا رہا ہے؟ پورا کریڈٹ ہاسپٹل کو جا رہا ہے. ہاں، اگر وہی بیمار ABC ہاسپٹل ہے، بازو جا کے CBSE ہاسپٹل سے دوا لا لے تو کیا ہوگی؟ بدنامی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ کمپیٹیٹر سے ود ان ہاسپٹل جو بھی ڈپارٹمنٹ سروس دے تو کس کا نام ہوگا؟ ہاسپٹل کا ہی نام ہوگا. اسی طرح سے الہی ڈپارٹمنٹ بھی ہے. الہی ڈپارٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایمپاور کیا ہے انبیاء علیہ السلام کو. انبیاء علیہ السلام سے جو فائدہ پہنچے گا وہ فائدہ اللہ تعالیٰ سے ہی پہنچ رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمپاور کیا ہے صالحین کو، شہداء کو، صدیقین کو. ان سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پہنچ رہا ہے. تو وہ ان سے مدد جو مل رہی ہے وہ کمپیٹیٹر سے نہیں مل رہی ہے. وہ کمپیٹیٹر کون ہے؟ وہ دوسرے کمپیٹیٹر ہیں جو اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، اپنے آپ کو الہ ثابت کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں. انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو خاکسار ہیں. جب یہ نسبت اللہ سے ہے تو پھر یہ ان کے پاس جانا یہ کمپیٹیٹرز نہیں ہے، یہ سیم ڈپارٹمنٹ کے ہے. تو دنیا میں ہمارا دماغ کام کرتا، دین میں شرک کے فتح شروع کر دیتے ہیں. بہت گہری مثال ہے، سمجھنی چاہیے. نہیں سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ پھر ایک بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 163. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگو تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اللہ ہے نہیں بول رہے ہیں، معبود. اللہ معبود ہے وہ لے کے آنا ہے. معبود کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی معبود ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے؟ رحم کرنے والے، مہربان ہے. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. سورہ آل عمران آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود گواہی دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی گواہی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 18. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں معبود ہوں، میں اپنی گواہی خود دیتا ہوں. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور جس کو علم ہے وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں. جو جاہل ہے وہ نہیں دیتے. تو اپن کتنے بھی بڑے ایجوکیٹڈ ہو جاؤ، کون سی بڑی ڈگری لے لو، اگر لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے تو جاہل ہی ہے. کچھ بھی رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جاہل ہے. وہ دنیا کی نظر میں ڈگری آ گئی، مگر جس کے بعد لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہی ہے. مگر دنیا کی بھی ڈگری ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہے تو سونے پہ سہاگا مبارک. یہ بھی ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری ہے. تو مگر اللہ کی نظر میں علم والا وہ ہے جس کے علم لا الہ الا اللہ کے پاس، علم جس کے پاس ہے وہ اللہ کی نظر میں علم والا ہے. تو کہہ رہے ہیں
اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا انتظام کرنے والا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا عالم ہے، پورا کارخانہ، اس کو میں چلا رہا ہوں۔ میں ایسا معبود ہوں کہ میں پورے کارخانے عالم کو چلا رہا ہوں۔ تو ہمارا پرابلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، بغیر کوئی پکارا نہیں ہے۔ سمندر میں کتنی مخلوق ہے؟ 3-4 گنا زیادہ ہے، مگر کوئی ڈس بیلنس دیکھے ادھر۔ مچھلیاں باہر نکل گئے، ارے نہیں میرا کھانا بول کے چلو ویزا لیتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں اپن، اور آگے ادھر بولا نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے۔ وہ لوگ جب سے کائنات پیدا ہوئی مچھلیاں باہر نہیں آئے گی، اگر وہ لوگ آ گئے تو اپن نہیں دکھتے، پھر وہ لوگ خالی ادھر سے ادھر چلے گئے تو بس ادھر سے نکل کے یہ کنارے سے نکل کے وہ کنارے پہ چلے گئے تو ایک کنٹری ختم، خالی گئے تو بس وہاں اپن دیکھ کے مر جاتے، کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو، مگر وہ کبھی باہر نہیں آئے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے، ان لوگوں کا کھانا چل رہا ہے، بڑے بڑے جانور اس کے اندر ہے، مگر ان کا آرام سے چل رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پرورش کر رہا ہوں، پورے کارخانے نظام کو چلا رہا ہوں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ پرورش کر رہا ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے کس کے لیے نشانی ہے؟ عقل مندوں کے لیے نشانی۔ عقل مند کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے اس کے عقل آئے گی۔ علم سے عقل آتی ہے، علم نہیں ہے تو کیا بیوقوف ہے بولتے، جاہل ہے، بیوقوف ہے، کس کو بولتے؟ علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے اس کو، تو اپن کیا بولتے؟ جاہل ہے، بیوقوف ہے۔ تو بھائی یہ علم نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہا، تو اللہ کے نظر میں عقل مند نہیں ہے، بیوقوف ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور و فکر تفکر کرنا چاہیے۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اب دیکھیں پھر وہ آیت آگے، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، جو آسمان اور زمین کا اللہ نے پیدا کیا ہے، اور رات اور دن کا جو آنے جانا ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اپنے کو ایک بھی نہیں دکھ رہی، کہیں کو نہیں دکھ رہی اپنے کو ایک بھی، اپن کو آسمان میں بھی دکھ رہی نا، زمین میں دکھ رہی، کیوں نہیں دکھ رہی؟ رات اور دن میں اپن سمجھ رہے رات ہو گئی تو سو جانا ہے، صبح ہو گئی تو آفس چلے آنا ہے۔ رات کے لیے اپنے کو، رات آرام کے لیے ہے، بے شک آرام کے لیے، مگر نشانی نہیں دکھ رہی اپنے کو۔ کیا دکھ رہا؟ خالی رات ہو گئی اب سو جانا، صبح ہو گئی تو آفس چلے آنا، پھر رات ہو گئی تو پھر سو جانا، پھر صبح ہو گئی تو پھر آفس چلے آنا۔ اب یہ جو سو جانا اٹھ جانا جانور بھی کر رہے ہیں، مگر عقل مند وہ ہے جو ان میں نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ رات کیسا ہو رہی، صبح کیسا ہو رہی، آسمان کیسا ٹھہرے ہوا ہے، زمین میں کیا ہے۔ یہ بندہ جو غور و فکر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں۔ شیطان کیا دکھاتا؟ اللہ کیسا دکھ رہے ہوں گے، اللہ کی ذات میں، ڈائریکٹ ذات میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمیں غور و فکر کدھر کرنا ہے؟ مخلوق میں۔ مخلوق میں کیا غور و فکر کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیسی پرورش فرما رہا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ان کی حاجتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ ہی پورا نظام چلا رہا ہے۔ تو غور کرنا آسمان کا نظام کیسا چل رہا ہے، زمین کا نظام کیسا چل رہا ہے، رات اور دن کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ کبھی اپنے وقت لیٹا بن ہو جاتے، لیٹا کھل جاتے، دن میں رات ہو جاتی، رات میں دن ہو جاتا، مگر اللہ کا نظام کیسے؟ دن میں دن ہی رہتا، رات میں رات ہی سے تھی۔ تو آگے فرمائے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو نشانیاں دیکھنے والوں کی علامت، تعریف، ان کی جو نا فیچرز ساری آ رہی، دیکھیں کیا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جب غور کرنے لگتے ہیں تو ان کے اندر کیا چینج آتا ہے، یہ کون لوگ ہیں بتا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے، انسان 3 حالت میں ہی رہتا ہے زندگی میں، یا تو کھڑا ہوگا، یا تو بیٹھا ہوگا، یا تو لیٹا ہوگا، چوتھی کوئی حالت ہو ہی نہیں سکتی۔ یا تو کھڑا ہوگا، یا تو بیٹھا ہوگا، یا تو لیٹا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ عقل مند وہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور فکر کرتے رہے۔
اور جب یہ کرتے رہے گا تو اس کا دل کیا ہوگا؟ بولنے لگے گا. اور جب دل بولنے لگتا ہے تو زبان سے کیا شروع ہو جاتی؟ حکمت کی باتیں شروع ہوتی. جب حکمت کی باتیں شروع ہوتی لوگوں کی زندگیاں بدلتی. اپن بولے تو نہیں بدلتی, وہ حکمت آئی اللہ کی طرف سے تو بھی زندگی بدل. اپن کتنا یہ بولو تو نہیں سنتا ہوں, ان بولتا ہاں معلوم ہے تمہارے کو, تمہارے سے اچھا میرے کو معلوم ہے بولتا ہوں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. صلو علی نبی اللہم صل. اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں, آسمان اور زمین کی بناوٹ میں کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں. اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں. اب سارے چیزیں غور کر کے, کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کر کے, غور و فکر کر کے جب غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے کی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا چینج آتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں, اے پروردگار تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. اب وہ بول اٹھتے ہیں کہ مولا ہر چیز تو نے کسی مقصد سے پیدا فرمائی, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ہم بڑے بڑے آدمیوں کو بولے تھے بیکار ہے, اس کی زندگی بیکار ہے, کیا فائدہ تیری زندگی کا, ہم نے تو اس کو اٹھا کے بول دیا جو چاہے. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. اور میرے جو صالحین بندے ہیں وہ بھی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں, اے باری تعالیٰ تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی. آگے کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے اور تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. اب کہتے ہیں تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے, تو سبحان ہے, اور مولا ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اب اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں, روتے ہیں, توبہ کرتے ہیں گناہوں کی ساری چیزیں. صلو علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انعام آیت نمبر 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لیے امن اور وہی ٹھیک راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچایا تو کہہ رہے ہیں ان کے لیے امن. امن مطلب سلامتی, اور وہ سیدھے راستے پر ہے. دو بشارتیں دی گئی. امن مطلب سکون رہے گا ان کے لیے, ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا تو ان کے لیے دو وعدے ہیں. ایک ہے امن ملے گا ان کو, اب اپنی زندگی میں امن چاہیے, سلامتی چاہیے, ہر کام میں ہماری مسئلے مسائل ہیں تو ہوگا یہ اگر حاصل کرنا ہے ایمان لاؤ اور اس کی حفاظت کرو. تو امن بھی ہے, سلامتی بھی ہے, اور کیسے راستے پہ؟ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ٹھیک راستے پر. حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے ان کے امام کے ساتھ. ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ جمع کریں. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں کہ وہ ان کا امام کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں امام اس کے اعمال ہوں گے, ایک روایت. دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو امام ہوگا وہ امام وہ ہوگا جس سے دنیا میں اس کی فرمانبرداری کرتا تھا, جس کو آئیڈل بنا لیا تھا, جس کی فرمانبرداری کرتا تھا, جس کے نقش قدم پر چلتا تھا, وہ اس کا امام ہوگا. تو قیامت کے دن انسان آئے گا, جو بھی انسان ہے, ایک انسان جا رہا ہے تو وہ اس کے اپنے امام کے ساتھ جائے گا. تو دو روایتوں میں مطلب اس کے ساتھ اعمال جائے گا, اس کے اعمال ہوں گے. دوسری روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جس کی وہ فرما برداری, تابع داری, غلامی کرتا تھا. اب آپ دیکھیں ہم کہ ہمارے زندگی میں کس کی تابع داری ہے, کس کی غلامی ہے, کس کی فرما برداری ہے. دل میں جھانک کے دیکھیں. نفس کی ہوگی, نفس کی ہوگی تو کیا ہوگی؟ خواہشات کے پیچھے, شہوت کے پیچھے ہوگا, لڑکیوں کے پیچھے, اس کو دیکھنا, اس کو دیکھنا. خواہشات ہوگی یا شہوت ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ نفس کا غلام ہے, اور یہ اس کا امام ہے دنیا میں, اور یہ اپنے امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. سوچو کیا حال ہوگا اس کا. ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. تو جو نفس کا غلام ہے وہ خواہشات اور شہوت, لڑکیوں کے پیچھے, اس کے پیچھے, اس کی فوٹو, وہ دیکھ لیا, یہ دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا, اس کو دیکھ لیا, یہ نفس کا غلام ہے. دنیا کا غلام ہے. دنیا کا غلام کیا آئے گا؟ مال کے پیچھے بھاگتے رہے گا. مال ہونا اس کو, گاڑی ہونا اس کو, گھر ہونا اس کو, ضرورت کے حد تک بنانا وہ جائز ہے, مگر اس کے دل میں غلامی مال کی ہو. وہ یہ یقین کر لے گا, تصدیق کر لے گا کہ مال کے بغیر تو میری زندگی نہیں ہے. مال رکھنا گناہ نہیں ہے, مال کو دل میں رکھنا گناہ ہے.
مال رکھنا گناہ نہیں ہے، مال کو امام بنا لینا گناہ ہے. پوزیشن رکھنا گناہ نہیں ہے، پوزیشن کو امام بنا لیا کہ میری پوزیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں، تو جو بندہ جس کی غلامی کر رہا ہے، جس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جس کے تابعدار ہے، وہ اس کا امام ہے دنیا میں، وہ اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. اور کوئی بندے ایسے ہوں گے جو صالحین کو امام بنا لیے، وہ صالحین کے ساتھ حاضر ہوں گے. کوئی بندے ایسے ہوں گے شہداء کو امام بنا لیے، وہ شہداء کے ساتھ حاضر ہوں گے. کوئی بندے ایسے ہوں گے وہ جو صدیقین کو امام بنا لیے تو صدیقین کے ساتھ ہوں گے. کوئی انبیاء علیہ السلام کو امام بنا لیے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. جو کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کو امام بنا لے تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو بات اپنا امام کون ہے وہ دیکھ لیں، وہ امام کے ساتھ کیا ہوں گے، قیامت میں حاضر ہوں گے. اللہ معاف کرے. ہمیں جو ہے نا یہ چیز غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا راستہ کس کی امامت میں چل رہا ہے. مطلب ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم نفس کے پیچھے ہیں، دنیا کے پیچھے ہیں، یا صالحین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ تو صالحین کے نقش قدم پر کون چلتا ہے؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کیا فرمائے؟ جس کا دل اسباب سے اور لوگوں سے پاک ہے، وہ صراط مستقیم کی قدر کرتا ہے اور صراط مستقیم کے راستے پہ چلتا ہے. تو پاکی ہونا، تو پاکی ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. تو پانی کون ہے؟ صالحین ہے. پانی کا ذریعہ ہے. پانی کیا ہے؟ علم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جانتا پن. یہ آ جائے گا تو پاکی ہو جائے گی. مگر یہ آئے گا کہاں سے؟ ذریعے سے، سورس. اس کا سورس کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سورسز ہے اس کے، یہ سورسز سے ملے گا پانی. وہ پانی کیا ہے؟ علم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جانتا پن. وہ جب آئے گا تو وہ باطن پاک ہو جائے گا. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. سورہ اعراف آیت نمبر 171 174. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا کہ وہ صاحبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. یہ بڑی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن میں. بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تو بنی اسرائیل کتاب پہ عمل کرنا چھوڑ کر جو چاہے من چاہے حرکتیں کرتے تھے ہر بار. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک بار بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اٹھا کے پہاڑ کو اوپر. اب اللہ تعالیٰ پوری اس کے واقعے کا پوری ڈیل بتا رہے ہیں. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 171 سے 174 تک. اب پہاڑ کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات بھی بتا رہے ہیں. وہ لوگ کیا سوچے، وہ یہ تو پورا اوپر آ گیا، اب اپنے اوپر گرے گا. اگر اب اللہ کی بات نہیں سنے تو اپن اس کے نیچے گرتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے بولا کہ ہاں ہم سب مانتے، ہم قرآن پہ بھی عمل کر، آپ کی جو کتاب ہے تورات ہم عمل کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی بات سنیں گے، ساری چیزیں جی 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 سارے مان لی. اب یہی مثال اپنی زندگی میں لاؤ. اپنی زندگی میں پہاڑ تو ظاہری نظر نہیں آ رہا، مگر مصیبتوں کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس، پریشانیوں کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس یہ کام نہیں ہو رہا اس کا پہاڑ ہے، وہ بیماری کا پہاڑ ہے، یہ برکت نہیں ہے اس کا پہاڑ ہے. جو اپنے چیلنجز سے وہ پہاڑ آ گئے. یہ آیت سے نصیحت لینا ہے ہمارے کو. یہ بنی اسرائیل کا بول کے اپن خوش ہو گئے، ان کو بولے اپنے کو نہیں بولے، وہ ان کو نہیں اپنے کو بول رہے ہیں. انہوں تو جو تھا ہو گیا ان کا، اب ہمارے کو اب ہم لائیو ہے، ہمارے کو کام کرنا ہے. تو ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں؟ اب ہمارے اندر وہ دیکھے جو پہاڑ ہمیں ظاہری نظر نہیں آ رہا مگر ہمارے اوپر ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بنی اسرائیل تو ڈر کے پہاڑ کو ہٹانے کے چکر میں کرے تھے، مگر ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ کو راضی کریں، پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. ہم ان کی طرح نہ کریں کہ دل میں اب گرے گا، یہ پریشانی آ گئی، یہ چلی گئی تو پھر میں شروع کرتا ہوں یہ پوری لسٹ، ابھی اس کو ہٹا دو. اب یہ جو میری گناہوں کی جو لسٹ ہے، یہ ذرا 3-4 پریشانیاں پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ ہٹا دو ہٹا. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے دل کو، ان 3-4 یہ ہونے کے بعد پھر آنے والا ہے بول کے اللہ تعالیٰ کو نہیں. اللہ تعالیٰ یہ جب یہاں بول رہے تو ہمارا نہیں بول رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، دے دیتے ہیں، بعد میں حساب لیں گے اس کا. مگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. ہم اپنے پروردگار کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو ہمیں ایسی حرکتیں تو نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے دل پہ نظر رکھا ہے. ہم سوچ رہے ہیں یہ 3 کام میرے پورے ہونے کے بعد یہ زندگی شروع کر دو. تھوڑا لیٹ ہو گیا تو 40-50 دن ہو گئے تو ارے ہو رہا ہی نہیں، اب میں کب جاؤں گا ادھر، میری لائف ختم ہو جا رہی، میرے پرابلمس ختم ہو گئے تو میں ادھر جا کے پھر بدماشی کروں گا نا. پرابلم ختم ہی نہیں ہو رہی، میں بدماشی کب کروں گا، زندگی ختم ہو جا رہی. مولا پھر جلدی مولا جلدی ختم کر دے جلدی، تاکہ میں پھر شیطانیت شروع کروں. اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا
حیا کرنی چاہیے. مگر یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں علم لا الہ الا اللہ نہیں. جب علم لا الہ الا اللہ آتا ہے تو ہم دل بولنے لگتا ہے تو دل دیکھنے بھی لگتا ہے. جب دل دیکھنے والا بھی ہے تو دل سمجھنے والا بھی بن جاتا ہے. جب دل سمجھنے والا بن جاتا ہے تو احساس کرتا ہے مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ایسا کوئی کونا نہیں ہے جہاں میں جا سکتا ہوں. جب کونا ہی نہیں ہے کہیں بھی تو سیدھا چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے، ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے، تو اپن کوئی غلط حرکت کرتے نہیں کرتے. آپ بولے یار پورے کیمرے لگے ہوئے کچھ بھی نہیں، سیدھا چلو بولتے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو جو کیمرے ہیں ایئرپورٹ پہ تو سارے چیزیں سیدھا چل رہے ہیں، اپن کوئی حرکت نہیں کر رہے. معلوم ہے اگر کوئی حرکت کرے تو ڈیٹین ہو جائیں گے اپن دوسری کنٹری میں. ارے نہیں بھائی اپنا ہوتا تو دیکھ لیتے، یہاں پر اپن سیدھا چلنا بھائی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ یقین نہیں ہوا. وہ یقین کیمروں کا یقین ہے، ڈیٹین ہو جائیں گے یقین ہے، کنٹری کا یقین ہے، ایئرپورٹ کا یقین ہے، حکومت کے ٹف لاس کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لاس کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یقین نہیں ہے. کیوں یقین نہیں ہے؟ علم لا الہ الا اللہ مسنگ ہے. وہاں پر علم آیا دنیا کا تو اٹینشن ہو گیا. جب علم لا الہ الا اللہ آ جائے گا تو بندہ دل سے اٹینشن ہو جائے گا، کوئی غلط خیال کو آنے نہیں دے گا. اس کا دل دیکھنے والا، بولنے والا، سمجھنے والا ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی النبی. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا کہ وہ صاحبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. تو ہم نے حکم دیا جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کو یاد کرو، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ پہاڑ کھڑے کر کے بولے جو کتاب دی ہے اس پہ عمل کرو، اس کو یاد کرو. اس پہ عمل کرو گے، یاد کرو گے، اس کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے. اور اے پیغمبر وہ وقت بھی یاد کرو گویا اے پیغمبر وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو نکالا. اب اللہ تعالیٰ دوسرا اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں، حبیب یہ بھی یاد دلاؤ لوگوں کو کہ جو آدم تھی، جو آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، ان کی پیٹوں سے ہم نے پوروں کو نکالا. اب اللہ کی قدرت کہیں سے بھی زندہ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ٹھہرا سکتے ہیں، کہیں سے بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو ان کی پیٹوں سے نکال کے کیا کریں؟ اور ان کو خود اپنے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا. ان کو نکالا اور ان کو خود گواہ ٹھہرایا. اب کیا گواہ ٹھہرایا؟ اور پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سوال. ان لوگوں کو پیٹوں سے نکال کے گواہ بنا کے ان کے نفسوں پر اب سوال کرے. اب انہوں نے جواب دیا، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں. سب نے کہا بولا تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. سب نے گواہ دیا. پروردگار مطلب پالنے والا، پرورش کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا. گواہی دی. وہاں پر گواہی دے دیے، مان لیے، ساری چیزیں ہو گئی. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہ اقرار اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہو. اب اللہ تعالیٰ کرے یہ میں نے کیوں لیا؟ قیامت کے دن تم لوگ جو یو ٹرن مارنے والے ہو نا، وہ کو معلوم ہے وہ کیا یو ٹرن ماریں گے، وہ بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ. دیکھ رہے ہیں آپ ہماری ہر چیز پہ نظر ہے مولا کی. اب کیا کریں گے اور قیامت میں جا کے کیا کریں گے. اور ایسے پروردگار کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے کو نہیں دیکھ رہا، میں جو چاہے کر لوں. یہ اصل کیا ہے؟ بلی آنکھ بند کر دودھ پیتی ہے، وہ تو کوئی نہیں دیکھ رہے میرے کو، جو دیکھا وہ اس پتھر مارے گا، اس کو نقصان ہوگا اس کو. تو ہمارا حال بھی وہی ہے. ہم آنکھ بند کر لے کے جو ہے نا سمجھ رہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہے اپنے کو. ہم کان بند کر لے کے جو ہے نا جو چاہے بول رہے ہیں، کوئی بھی نہیں سن رہے بول کے. سب سن رہے ہیں، انہوں کان بند کر لی، آنکھ بند کر لی. یہ ساری باتیں. صلو علی النبی. قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہو، کہنے لگو کہ ہم نے تو اس بات سے بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو تو ہمارا رب ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. قیامت کے دن جا کے یہ کہنے والے تھے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، اور ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ بات تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن آ کے یہ کہو گے، یا نہ کہو کہ شرک تو ہم نے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے پروردگار ہو. جو شرک جو ہوا ہے ہم لوگوں نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا کرے، ہمارے بابا ہمارے دادا کرے. اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے.
ہم ان کی اولاد ہیں, ان کے بعد پیدا ہوئے, انہوں جو سا کر رہے تھے ہم بھی ایسی کریں, ہمارے کو معلوم ہی نہیں کہ شرک ہے اور تو ہمارا رب ہے, یہ بتائیں گے. تو ہمیں اس کام کی سزا میں ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا, اور کہیں گے مولا تو ان کے گناہوں کی سزا ہمارے کو کیوں دے رہا, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ان لوگوں کا کرے بول کے کرے, ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال, ہمیں جنت میں ڈال دے. دیکھو یہ باپ دادا کو دوزخ میں لے جانے والے تھے. بولا وہ ہم نے نہیں کیا نا, وہ شروع انہوں نے کیا تھا, ان لوگوں کا قصوروار ہے نا, ہم ان کے بچے تھے بول کے انہوں جیسا بولے ایسا کر لیے, تو ہم نہیں, ان لوگوں کو دوزخ میں ڈالو, اور ہمارے کو پتہ ہی نہیں تھا مولا تم ہمارے پروردگار ہے, ایسا بولے گا بندہ. دیکھیں یہاں پر بھی جو جھوٹا ہوگا نا وہاں پر بھی جھوٹا بولے گا. یہاں جو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے, وہاں پر بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیا کر کے نہیں معلوم ہوگا, گھما دوں گا, سمجھ رہا ہوں, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر جیسی حرکتیں ہوگی وہاں پر بھی وہ حرکتیں کرا. اب وہاں جا کے جو حرکتیں کرے گا تو کیا ٹھکانا ہوگا سوچو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا دے رہے اس کی. اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ کرے ہم ساری باتیں اتنی تفصیل سے کھول کھول کے بتا رہے ہیں کیا کہ لوگ کدھر آئے, ہماری طرف رجوع کرے. تو کیا ہے, تو پلٹ میں پلٹتا ہوں, اللہ کی طرف رجوع کرنا. انی وجہت وجہیہ, مولا میں تیرے چہرے کی طرف میرا چہرہ کرتا ہوں. اس کا چہرہ کدھر, اللہ کا چہرہ کا ہے. چہرہ مطلب اپن کوئی اگر بولے نا چاند کو ابھی گراتا ہوں بول کے بولے تو کیا بولتے ہیں اس کو, تیری صورت دیکھا, تیرا چہرہ دیکھا, چہرہ جا کے آئینے میں دیکھ. تو چہرہ آئینے میں دیکھ کا مطلب کیا ہے, اپنی اوقات, اپنی اوقات دیکھ. بولے میں فلاں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں, او تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی, چہرہ دیکھا آئینے میں جا کے دیکھ. مطلب کیا ہے, تو ادھر روڈ پہ پھرنے والا آوارہ, وہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوتی تیری. تو یہی بات ہے کہ اب اللہ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ ہو رہا ہے. تو چہرہ مطلب وہ چہرہ نہیں, اپنی اوقات. تو اپنی اوقات کیا ہے, میری اوقات یہ ہے کہ میں مملوک ہوں, مولا تو مالک ہے. میری اوقات کیا ہے, میں فقیر ہوں, تو مالک ہے. میری اوقات کیا ہے, میں مرزوق ہوں, تو رازق ہے. میری اوقات کیا ہے, میں مجبور ہوں, تو مختار ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو تو اپن کیا ہے, اپنی اوقات پہ رہنا. اپن مولا کے سامنے اپنی اوقات پہ جانے کی وجہ اپن ادھر ادھر گھوم رہے. وہ اوقات دکھانا تھا, میں کون ہوں, میں یہ ملک میری نہیں ہے, میں فقیر ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے, جسم بھی میرا نہیں, پیسے بھی میرے نہیں, گھر میں جو بیوی ہے وہ تیری امانت ہے, بچے ہیں تیری امانت ہے, بینک میں جو پڑا ہے وہ تیری امانت ہے, ساری چیزیں تیری ہیں. مولا میرا کچھ بھی نہیں, مولا اللہ اکبر, میرا کچھ بھی نہیں, اللہ اکبر, میرا سب تیرا ہے مولا, سب تیرا ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیے, جان لے لی اس کی, سنبھال, صحیح بولا میرے بندہ, ایماندار ہے, جھوٹ نہیں بولا, سچ گواہی دیا, ایمان کی گواہی دیا. بیمان بھی ہے, اس کو موقع دیا. ایمان والے کو یہ موقع ملا, بیمان کو یہ موقع ملا. بیمان کو موقع اس لیے ملا کہ وہ ایمان والا بن جائے, ایمان والے کو موقع اس لیے ملا کہ اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو, وہ دوسروں کو ایمان والا بھی بنائے. تو بات جو ہے نا, ہمیں جو ہے نا مولا کے سامنے چہرہ, تو اولیاء اللہ کہتے ہیں تولو نولو, اللہ تعالیٰ کہتے تو پلٹ میں پلٹتا ہوں. تو اپن اللہ کی طرف پلٹنا, تو اللہ کی طرف پلٹنا وہ تو کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے, یہ لیفٹ سائڈ ہے رائٹ سائڈ ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ. اپنے دل کو پلٹنا, میں کیا ہوں, اللہ کیا ہے, اللہ سبحان ہے, میں ناقص ہوں, ہر چیز میں میرے نقص ہے, اللہ پاک ہے, اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اپنی چیز جب بندہ بولا میں سب سے پاک, تو میں ہوں بول رہا ہوں, اب بولتا نہیں زبان سے, دل میں میری کوئی, میں غلطی نہیں کرتا ہوں, پورے غلطیاں کرتے, میں ہر چیز سے پاک اور سارے ناپاک. تو یہ جو ہے نا, یہ بیمانی کی نشانی ہے, یہ علامتیں ہم دے رہے ہیں. تو ہم کلیمے کو سمجھ رہے تھے. کلیمے میں ہم نے کیا پڑھا کہ لا نافی الجنس. لا نافی الجنس کیا ہے, مستقل انکار. تو کیسا ہو رہا ہے, کوئی سے انکار ہو رہا ہے. تو کوئی سے مراد کیا ہے, یہ بات رکھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی سے مراد کیا ہے, کوئی سے مراد مخلوق ہے. کوئی سے مراد کیا ہے, مخلوق ہے. تو کوئی مخلوق معبود نہیں. کوئی سے مراد معبود کا انکار نہیں ہے, مخلوق کا بھی انکار نہیں ہے, مخلوق کی الوہیت پن کا انکار. ہر مخلوق دعوے دار ہو رہی ہے کہ میں حاجتیں پوری کر رہی ہوں, پیسہ, نوکری, گاڑی, گھر, ہر چیز مخلوق دعویٰ کر رہی ہے کہ میں تمہاری حاجتیں پوری کر رہی ہوں. تو کلمہ میں ایمان کیا لیا رہا, پہلے مخلوق کو نکال. مخلوق کو نکال مطلب پیسے نکال کے باہر روڈ پہ پھینکنا نہیں ہے, پیسوں کی جو الوہیت پن دل میں ہے وہ نکالنا ہے.
نوکری چھوڑ کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے, نوکری برابر کرنی ہے, بزنس برابر کرنا ہے, مگر جو بزنس جو دکان دل میں ہے ان جا کے اگربتی لگا کے لیمو لگا کے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا, پھر دکان کھول رہا. انہوں اگربتی نہیں لگا رہے, لیمو نہیں لگا رہے, دکھ رہا نہیں سامنے, مگر دل میں انہوں اگر ان کا دل اگربتی لگاتے رہتا دکان کو گاڑی کو, ان سامنے لگاتا انہوں دل میں لگاتا, ان سامنے 2 لیمو پھوڑتا تو انہوں 20 لیمو پھوڑتے روز. وہ لیمو وہ اگربتیاں وہ جو اندر ہے وہ نکلنا, اندر کیا آنا, اندر آنا کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے. تو مسلمان ابن بن گئے تو اب مومن کی طرف بننا. تو مومن کیسا ہوتے, مسلمان کلمہ پڑھ لیے, سامنے سے اگربتی لیمو وہ یہ سارا نکل گیا, اب وہ پوجا ووجا نہیں کر رہے, اب دل مگر لگے ہوا ہے پوجا میں. نوکری کی پوجا برابر کرتا ہوں, دیکھو اب دل میں رہتا نوکری صبح جاتے خطے خطرناک ہے نوکری میری, چلے گئی تو کیسا ہو گئی, ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی, شادی ہوگی تو بولتا ابھی شادی ہوئی میری, ابھی تو نئی شادی ہو گئی, اور جس کی شادی ہو گئی جس کو بچے ہو گئے, بچے پڑھنے جا رہے ہیں, اب اس نوکری کو بھگوان تم سلامت رہنا دل میں بولتے آ رہا ہوں, پھر آپ میں آگے بول رہا بھگوان تم سلامت رہنا. تو ان جو ہے نا سامنے بولتا انہوں دل میں بولتے رہتے نوکری بھگوان تم سلامت رہنا, نوکری بھگوان تم سلامت رہنا. اللہ معاف کرے, یہ تشریح کر رہا ہے جو اندر دل میں چلتے رہتا ہے اس کی تشریح ہے. تو یہ نکلنے کے لیے کلمہ چاہیے. تو کیا کرنا ہے, بات کیا سمجھ نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے بعد میں میری الوہیت کا بعد میں اقرار کر, پہلے نکال, پہلے لا سے پہلے نکالنا ہے, نکالنے کے بعد پھر اقرار کی طرف آنا ہے. پہلے انکار پھر اقرار, پہلے نفی اس بات پھر اس بات, ٹھیک ہے نا, پہلے نکالنا پھر لے کے آنا. تو پھر لا سے نکالنا, کیا نکالنا ہے اپنے کو, آج کیا سمجھنے ہیں, مخلوق کی الوہیت پن کو نکالنا. انشاءاللہ یہ آج تو صرف انٹروڈکشن تھا, تو انٹروڈکشن میں چیزیں ماشاءاللہ سمجھ نہیں آئی. تو بات کیا سمجھ نہیں آئی, اس کو کلوز کرتے کنکلوژ ویری امپورٹنٹ کہ جزء الوہیت میں اللہ تعالیٰ جو ایمان لے رہے ہیں کس پہ ایمان لے رہے ہیں, الہ پہ, اور جزء رسالت پہ اللہ تعالیٰ کس پہ ایمان لے رہے ہیں, رسول پہ. اللہ الہ ہے بولنا ایمان ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بولنا ایمان. اب آج دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے, اب ایمان نہیں آیا اس کا, ایمان نہیں آیا اس کا, الوہیت کا تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو, وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہوں, الوہیت پہ اللہ پہ ایمان لایا بول رہا ہوں, اور رسالت پہ انکاری کر دے رہا. تو اللہ ذرا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے, ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو اللہ پر ایمان نہیں ہے, اللہ الہ ہے ایمان لے کے آنا ہے. اور لا سے کیا انکار ہو رہا ہے, مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے. یہ سرکاری زبان ہے, یاد رکھ لینا. تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اسی سے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے مولا, واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمتک یا ارحم.